شاہ ایران کی وہ ذہانت جس نے امریکیوں کی دوڑیں لگوا دی۔ 1960 میں پیش آنے والا ایک ناقابل یقین واقعہ۔ معزز دوستو، ایران اور برطانیہ کے درمیان 1954 میں تیل نکالنے کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت اینگلو ایرانین آئل کمپنی ایران کی سرزمین سے تیل نکالتی بھی تھی اور یہی تیل یورپ اور امریکہ کو برآمد کیا جاتا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق کمپنی ایران کو ایک مقررہ شرح سے رائلٹی ادا کرتی تھی۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک معمول کا تجارتی معاہدہ لگتا تھا، لیکن حقیقت میں کھیل کچھ اور تھا۔ اینگلو ایرانین آئل کمپنی ایران کے تیل سے اربوں ڈالر کما رہی تھی، جبکہ ایران کو اس کی اصل قدر سے کہیں کم حصہ مل رہا تھا۔ لیکن معاہدے کی پیچیدہ شکوں کی وجہ سے شاہ ایران کے پاس براہ راست کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں تھی۔ ایک دن شاہ ایران شکار کے لیے صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک لمبی تیل کی پائپ لائن نظر آئی جو زمین کے اندر سے گزر رہی تھی۔ شاہ نے قافلہ رکوا دیا اور وہیں خیمہ لگوانے کا حکم دے دیا۔ اس نے فوراً اینگلو ایرانین کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو طلب کر لیا۔ پیغام ملتے ہی انگریز چیف ایگزیکٹو گھبراہٹ کے عالم میں طویل سفر طے کر کے شاہ کے خیمے میں حاضر ہوا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شاہ ایران نے پائپ لائن کی طرف اشارہ کیا اور بڑے سکون سے حکم دیا کہ تم فوراً یہ پائپ لائن توڑ دو۔ چیف ایگزیکٹو یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ادب سے پوچھا کہ جناب آخر کیوں؟ شاہ نے مختصر سا جواب دیا کہ میں تیل کا فوارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انگریز افسر نے فوراً نقصان کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس سے کمپنی کو بہت بڑا مالی خسارہ ہو جائے۔ شاہ نے نہایت اعتماد سے کہا کہ اس نقصان کی پوری رقم میں خود ادا کروں گا، تم بس 1 گھنٹے کے لیے پائپ لائن توڑ دو اور تیل کو بہنے دو، بعد میں وہ بل مجھے بھجوا دینا۔ پیارے دوستو، چیف ایگزیکٹو نے اس حکم سے بچنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے منت سماجت کی، دلیلیں دی، لیکن شاہ اپنے فیصلے پر قائم رہا اور آخر کار کمپنی کے انجینئرز بلائے گئے اور پائپ کو درمیان میں سے کاٹ دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیل ایک زبردست فوارے کی صورت میں آسمان کی طرف اچھلنے لگا اور پھر صحرا کی ریت میں ضائع ہونے لگا۔ شاہ ایران خاموشی سے 1 گھنٹے تک اس منظر کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کسی حساب کتاب میں مصروف۔ 1 گھنٹے بعد اس نے پائپ لائن بند کروائی اور چیف ایگزیکٹو سے کہا کہ نقصان کا مکمل بل مجھے بھیج دینا۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے واپس تہران روانہ ہو۔ اگلے ہی دن یہ واقعہ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آ گیا۔ دنیا بھر میں لوگ حیران تھے اور اکثر کا خیال تھا کہ شاہ ایران شاید پاگل ہو گیا ہے جو اپنی دولت کو اس طرح ضائع کر رہا ہے۔ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے افسران بھی مطمئن تھے کہ نقصان کا بل شاہ ادا کر دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، چند دن بعد کمپنی نے ضائع ہونے والے تیل کا تفصیلی بل شاہ کو بھیج دیا۔ شاہ نے بل کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی دن کمپنی کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو اپنے شاہی محل میں طلب کر لیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو شاہ ایران نے ایک طرف معاہدے میں لکھی ہوئی تیل کی رائلٹی کی شکیں رکھی اور دوسری طرف وہ بل سامنے رکھ دیا۔ پھر نہایت سنجیدگی سے کہا کہ آپ کے معاہدے میں لکھا ہے کہ آپ کی پائپ لائن سے فی گھنٹہ اتنی مقدار میں تیل گزرتا ہے، لیکن آپ نے جو بل مجھے بھیجا ہے اس میں مقدار سے 6 گنا زیادہ تیل ضائع ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں برسوں سے اصل مقدار سے 6 گنا کم رائلٹی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں کے چہرے فاق ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ خود اپنے بل کی وجہ سے پھنس چکے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا کیونکہ حساب کتاب انہی کے کاغذات سے ثابت ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، شاہی ایران نے اسی موقع پر اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کیا، رائلٹی کی شرح میں بڑا اضافہ کروایا اور ماضی کی کم ادائیگی پر کروڑوں ڈالر کا ہرجانہ بھی وصول کیا۔ اور یوں جس عمل کو دنیا نے شاہ ایران کی دیوانگی سمجھا تھا، وہ دراصل اس کی غیر معمولی ذہانت اور دور اندیشی کا شاندار مظاہرہ ثابت ہو، جس نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔